السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سابق کی آیتوں کی تفصیل کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. ان میں سے خاص طور پر اس چیز کی تفصیل جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب والے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی مقدس کتابیں دیا تھا، درجے اول میں مراد یہودی، جنہوں نے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انکار کرتے رہے، انکار کر رہے ہیں. تو پیغمبر کا انکار، تو پیغمبر کے اوپر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تھی اس کا بھی انکار. بات نہ صرف انکار پر ختم ہوئی بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی. فطری اعتبار سے دنیاوی تقاضوں کے اسباب کے لحاظ سے جتنے اسباب اختیار کرنا تھا انہوں نے اختیار کر بھی لیا کہ پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کی. ان کے اپنے خیال میں، ان کے اپنے لحاظ سے انہوں نے قتل بھی کر دیا، ان کے اپنے خیال میں، حقیقت میں نہیں. اس لیے کہ حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. جو انسان کی سمجھ سے باہر کی بات، سمجھ سے اوپر والا پہلو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعلق رکھنے والا پہلو. لیکن قتل تو ہوا ضرور. جس کا قتل ہوا انہوں نے قتل کیا بالکل شبیہ شکل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی. ان کی نظروں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، قتل کے طریقے اختیار کیے. لیکن جس شخص کو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ذریعہ سبب بنایا تھا، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس کو سزا دینا بھی مقصد تھا، یہ وہ شخص تھا، ان لوگوں میں سے شمار تھا جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے جانثاروں میں سے ایک، جن کو حواریین کہتے ہیں. دنیاوی مادی زندگی کے اعتبار سے فخر و فاخر میں بھی مبتلا تھا. نفسیاتی طور پر یہودیوں نے اس کو استعمال کیا دنیاوی لالچ دے کر. آج بھی اہل کتاب یہ دنیاوی مادی پیسے دولت کا لالچ دے کر ہی دینی معاملات میں اور دین سے تعلق رکھنے والی قوموں میں فساد اور بگاڑ والی کیفیتیں پیدا کرتے رہے ہیں. تو اس کا قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں وہ کیفیت پیدا کر دی گئی کہ وہ شخص پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جیسا نظر آتا تھا، یا حقیقت میں اس جیسی کیفیت اس کے اندر پیدا کر دی. شکل و شبیہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی شباہت میں تبدیلی پیدا کر دی تھی. یہ بات ختم ہوئی. اس کے متعلق کئی تفصیلات گزرے. اسی واقعے کا ایک حصہ آج کی اس آیت میں ہے. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والوں سے متعلق
اس نے انکار کرتے رہنے والوں سے متعلق جتنے یہودی ہیں یہ انکار کرتے ہیں. کم و بیش دنیا کے طول و عرض میں دنیاوی مادی اعتبار سے یہ قابض بھی ہیں، بلند و برتر مرتبہ منوا بھی رہی ہیں. دنیا کے طول و عرض میں سیاسی اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے جتنے جنگیں ہیں، قتل و غارت گیری ہے، اس میں بالواسطہ دکھنے میں حقیقت میں راست طور پر ان کا عمل دخل ہے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار جب سے کرتے رہے یہ لوگ، ہمارے پیغمبر نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے سے کرتے رہے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد سے، دنیا سے آپ کے اٹھا لیے جانے کے بعد 570 برس تقریباً، میری تاریخ کے لحاظ سے 569 یعنی 1 کم 70 یا 570 یا 571، یہ عدد 3 عدد کا ذکر ملتا ہے. اتنا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام تک کے درمیان میں کسی پیغمبر کے بغیر زمانہ گزرا، جس کو اسلامی اصطلاح میں، تاریخ اسلام میں زمانے فترت کہتے ہیں. آخر میں بولتے ہیں اردو والے، اس کو اصل تے میں تبدیل کر دیتے ہیں. قیامتن جیسے بولتا ہے اردو والے، اصل تا میں تبدیل کرتے ہیں. عربی کے اندر جتنے تلفظ میں بولتا ہوتے ہیں، عربی میں عربی سے تعلق رکھنے والا شخص اس کو تا نہیں کہتا، اس کا نام ہے ہا، یعنی ہے، 2 چشمی ہے، اس کو ہا کہتے ہیں. اس کو شناخت کے لیے آسانی کے ساتھ جب جب اس پہ وقف کرنا رہتا ہے، اس تا کو ہاں میں تبدیل کر کر، جیسے القاریات ملقاریات وما ادراک ملقاریات ہے، جب وقف کرتے چلے گی القاریات، تو ہے کی آواز بنا کر رکنا، القاریات ملقاریات وما ادراک ملقاریات. کبھی اس کا نام پورے عربی لفظ میں تانیث کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں متعلق نے مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے. عام طور پر میل کو فیمیل کرنے کے لیے گولتا لگاتے ہیں. ایک ضرورت، ایک کام اس کا ایک یہ بھی ہے، جیسا لکھنے میں گول ہوتی ہے جس کو گولتا اردو میں کہتے ہیں، اسی ترجمے میں عربی میں التاء المدورہ، گولتا کے معنی میں وغیرہ. تو الغرض قیامت سے پہلے یہ جتنے لوگ انکار کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی 570 برس تک بھی انکار رہا، آج بھی ان کو انکار ہے. سیاسی صورتحال کے لحاظ سے دنیا میں فی زمانہ چند برسوں سے یورپ سے آنے والے، امریکہ وغیرہ سے تعلیم یافتہ طبقہ جو آتا جاتا ہے، ان سے چند چیزیں سننے میں جو آتی ہیں، اب ذرا جوز میں اور کرسچن میں تھوڑا سا باہمی اتفاق نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان کے پاس مذہبی عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑی دوریاں حقیقت میں موجود نہیں. لیکن بمقابل اسلام جوز ہو، نصرانی ہو، ان کے علاوہ ہو، ساری کی ساری قومیں ایک جٹ ہو جاتے ہیں
تمام کا ایک ساتھ کم و بیش مخالفت کرنا ہی یہ علامت ہے حق ہونے کی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں قائم کرنے والوں نے دلیلیں، بعض نے 16 دلیلیں قائم کی۔ یہ ضمن میں ایک چیز، یہ مسئلہ بتانے کے لیے جس چیز میں کثرت اختلاف ہوتا ہے وہاں ایک حقیقت موجود ہوتی ہے، قطعیت نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث شریف میں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ عام آدمی کو صرف حدیث معلوم ہوتی ہے، حدیث کی حفاظت کرنا اصول حدیث سے تعلق رکھنے والوں کا کام ہے۔ وہ درجہ متعین کر کے حقیقت کیا ہے اس کو سامنے ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک مستقل فن ہے۔ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم بالکل قرآن کا درجہ رکھتی ہے، اس کا نام ہے حدیث متواتر، بلا کسی چون چراچی کی اس حدیث شریف میں جو چیز آ جاتی ہے قرآن کے کسی حکم سے متعلق اضافے کے ساتھ آتی ہے تو وہ اضافے کو اس طور پر قبول کریں گے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا حصہ ہے، اس کا حصہ بنا کر اس کے بارے میں فیصلہ بھی یہ ہے کہ وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، اس حدیث کا جو انکار کرتے ہیں اس کو کافر کہیں گے۔ حدیث متواتر کیا ہوتی ہے اب عام آدمی کی سمجھنے کے ایک بڑا فن بتانا پڑے گا سمجھنے۔ وہ عدد میں بہت کم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ معمولی سی ذریعہ سی کمی کی وجہ سے، یہ کمی اور یہ جو درجہ حدیث کا دیا گیا نفس حدیث کے متن الفاظ رسول کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بھی کسی کی جرت نہیں سوچنے کی، فیصلہ قائم کرنے کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے قومیں آئیں مسلمانوں کے پاس کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچا، پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے سبب کیسے ہیں، ہم تک جو پہنچے کیسا پہنچنے کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی چھان بین کا طریقہ، جس کو روایت کہتے ہیں، جس کو سند کہتے ہیں، جس کو حدیث کے بیان کرنے والے کہتے ہیں، جو صحابہ سے منتقلی تابعین تک، تابعین سے طبع تابعین تک، طبع تابعین سے اس کے بعد سلسلے تک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد چند محدثین جن کا زمانہ قریب قریب تھا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد والی بات ہے، پہلی والی بات۔ حدیث میں سب سے پہلی مدون کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک۔ موطا کے معنی خود ہیں عربی میں موافق، کہیں بھی خلاف میں ایک رائے بھی نہیں پائی گئی، پورا اہتمام کر کے انہوں نے احادیث جمع کر کر اس زمانے میں تابعین اور طبع تابعین جو تربیت یافتہ تھے، شہرت یافتہ تھے، حقیقت سے واقف تھے، ہر ایک کے سامنے پیش فرمائی۔ اس کے اندر کہیں جھول اگر ہے تو بتائے، خرابی ہے تو بتائے، کسی ایک نے بھی ایک ادنا پہلو بھی نہیں نکالا خلاف میں، موافقت ہوئی۔ اسی مناسبت سے کتاب کا نام خود ہے موطا امام مالک، اردو میں، عربی الموطا للامام مالک یا موطا مالک۔ سب سے پہلی حدیث کتاب، تو حدیث کے پہنچنے ہم تک، جیسا یہ خبر آپ نے مجھے بتائی کہ میں دریافت ہوگا، آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی،
اس کو کہاں سے معلوم نہیں؟ یہ بتانے والے سلسلہ، اس سلسلے میں یہ بیان کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے سورسز آف لائف کیا ہیں، وہ بھی جانیں، موجودہ کیفیت بھی نہیں، جس کی نظر پڑتی پچھلے زمانے سے لے کر بیان کرنے کو کہیں ذرا بھی ادنا بھی جھول نہیں آتا۔ تو متواتر کے بعد کا درجہ ہے، اس کا نام ہے حدیث مشہور۔ اس کے ذریعے سے بھی قرآن حکم کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مزید اضافہ ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں کوئی چیز اضافہ نہیں۔ تو اس اضافے کی گنجائش حدیث مشہور سے بھی ہے، لیکن ذرا درجہ اس کا نیچے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہوئی اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن انکار اگر کوئی کرتا ہے تو انہیں کافر نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، گمراہ ہے۔ قدرت کے پاس موجب سزا ہے، عمل ضروری ہے۔ اس میں بھی تمام اس فن سے تعلق رکھنے والوں کا بالکل اتفاق ہے۔ اس درجے کے ذریعے سے جو متن حدیث کا فرمان ہے وہ بات پورا صداقت اور تصدیق کے پہلو کو ترجیح دینے والا پہلو ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ بھی عدد میں کم ہے۔ مسائل بات کے درجے والی احادیث سے ان تمام کا نام عربی میں ہم خبر واحد کا نام دیتے ہیں۔ قانون اسلام میں عام آدمی کو خبر واحد ایسا نہیں بتاتے، لوگوں کے پاس بس حدیث حدیث حدیث، حدیث میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگ ایسا سنتے چلتے ہیں، بیان کرتے چلتے ہیں۔ احتیاط والا طریقہ ہے کہ یہ حدیث شریف بخاری سے ہے یا ترمذی سے یا فلاں سے، کم حوالہ دیں۔ یہ حوالے کے ذریعے سے حدیث میں آیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کے ذریعے سے آنے کے بعد آپ کے لیے اطمینان ہو جائے گا۔ مطلق حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، حدیث میں حدیث میں حدیث میں کچھ بھی بیان کر دے گا، کوئی چیز کا کمی کے ساتھ حدیث میں اس کے اندر اس کی اجازت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ اندر اس میں خدشہ ہے، چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے کوئی ایک پہلو کا اضافے کا۔ اس پہلو سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے بئست کلمۃ الزعام۔ یہ زعم کا انگریزی میں ترجمہ کرتا ہے سپوز دیٹ۔ اور ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں ایسا ہے، ایک ولی تھے، بیان کر سکتے کون تھے، کب زمانے میں تھے، آپ نے کس سے سنا ہے؟ اس میں اپنے دل کے خیال سے بڑھانے کا اندیشہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تھے ہوں گے انکار نہیں، تو اقرار بھی کیسے کریں؟ وہ حدیث متواتر جو قرآن کے درجے میں ہے، دیکھ کرتے ہوئے تقریباً کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال تک بھی گزرنے کے بعد بھی، چونکہ نشر و اشاعت کے کمیونیکیشن نظام اس طرح نہیں تھا جو آج دنیا میں ہے، فیس ٹو فیس کسی چیز کو فالو کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا، تو کئی سو سال تک بھی صرف ایک حدیث کے بارے میں اتفاق تھا، یہ ایک ہی حدیث سے متواتر مل رہی، بعض میں کہا دوسری مل رہی، پہلی یہ کہ حدیث شریف میں ہے، کسی نے کہہ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ،
ایک ہی حدیث متواتر میں ملی، سخت اس کے کنڈیشن ہے، شرائط، بعض کے پاس دوسری حدیث ملی، قضا عدل و انصاف سے متعلق اس کا تعلق ہے، البینۃ للمدعی والیمین لمن انکر۔ کوئی بھی چیز، کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے، عدالت میں فیصلے کے لیے، کسی کے بعد تصویر کے لیے کہ یہ میری ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیل کے ساتھ دعویٰ کرنا، دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے تو دعویٰ نہیں کرنا، آپ کی ہوگی حقیقت۔ دلیل ہے، قانون اسلام یہی چیز ہے، آج دلیل ہے تو دعویٰ کرنا۔ انہیں ابتدائی جھگڑے طے کرنے کے بعد اس کا انکار کرنے کی وجہ سے آیا تصویر کے لیے، اب انکار کرنے والے کے لیے شرط لگائی، الیمین علی من انکر، انکار کرنے والے کو قسم دلائیں گے، ہر کوئی قسم نہیں کھائے گا، اور قسم سے مراد ہے اللہ کی قسم، اللہ کا کلام بھی اللہ کی ذات کو بتانے والا، اس لیے قرآن کی بھی قسم اللہ کی قسم۔ دنیا کا خیر و بھلا یا اس کے ذریعے سے آخرت کا جو تصفیہ ہونے والا ہے، اس کے اوپر اس کا جتنا ایمان ہے اس کے اوپر ملوث رکھے۔ اگر یقین نہیں رکھتا، زبان رکھتا ہے، تو پھر گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، ناراضگی کو مول لینا چاہتا ہے، وہ مول لے۔ فیصلہ کرنے والے کے لیے ظاہری طور پر شرائط پر عمل کرے۔ وہاں پر جتنے ہزاروں کی تعداد میں گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ، گنے ہوئے جتنی ہے، سب کا درجہ ہے متواتر، مشہور کے بعد والا درجہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خبر واحد، اس کی جماعت یہ اخبار احاد، احد کی جمع احاد۔ خبر واحد میں بھی سخت شرائط جو احناف کے پاس ہیں، وہاں باقی جو مذاہب ثلاثہ ہیں، تین مذہب شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے پاس ذرا سا جھول ہے۔ وہ حدیث کے عنوان سے کلام پاک کے حکم کے اوپر خبر واحد کے ذریعے سے بھی ضرورت پر اس حکم میں اضافے کی گنجائش انہوں نے رکھی تھی، انہوں نے اسی گنجائش کے اوپر قرأت سورۃ الفاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا اختیار اسی کے اوپر ہے۔ تو فقہ حنفی کے اندر جو سختی اور پابندی، ہر مسئلہ خلاف حدیث نہیں، یہ سختی سب سے زیادہ حنفی مذہب کی پابندی ہے۔ دو حدیث کے درجے پر ماں باقی سارے کے سارے خبر متواتر، سارا دین سب کا دار و مدار خبر واحد لو، واحد کے معنی ایک، جہاں سے حدیث شروع ہوئی وہ صحابی کا زمانہ ہے، ایک ہی صحابی سے ملی، اب چلا اس کے وقت وہ 1 کروڑ بیان کر رہے ہیں، بیان کرنے میں ناموں کا طریقہ ہی ہے، کبھی ایک سے یا 2 صحابہ سے، جو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے ان سے کہیں بھی ذکر نہیں اس کا، وہاں باقی فلانے 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 25 50 100 200 لاکھ 2 لاکھ کروڑ تک بھی ہو جائیں، ہے نہیں۔ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے اس کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقروا ما تیسر من القرآن، مطلق قرآن کے بارے میں حسب سہولت پڑھنے کا حکم دیا، یہ حکم خداوندی نماز میں۔ اس کے ساتھ اضافہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بنا نماز کیسے جی؟ جیسے لا الہ الا اللہ
سبھی چیزوں کو انکار کر کے کسی ایک ہی چیز کو باقی رکھنا ہے، تو یہ طریقہ عربی کا ساری چیزوں کی تردید کر دے کر ایک کو ثابت کرنا. جیسے لا الہ، معبودیت قابل سجدے کی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اگر ہے تو صرف الا اللہ، صرف اور صرف اللہ اللہ اللہ. اس کو قواعد کے زبان میں اس کو کہتے ہیں حصر، محصور کر دینا، باؤنڈری وال کھینچ دینا، سب کو ہٹا دے کے ایک کو ثابت کر دینا. اسی سے حصار باندھنا جیسا کہتے ہیں عربی کا لفظ. لیکن یہ حدیث متواتر نہیں، مشہور نہیں، جو قرآن حکم میں اضافہ کرے، لیکن اس کا انکار بھی نہیں، لہذا اس کا دوسرا درجہ واجب کرنا، فرض کرنا. عمل میں، اقرار میں سب متفق، درجہ بندی میں یہ ہے، صرف درجہ بندی میں. اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ اب دوسری حدیث میں صاف ہے، قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام صاحب نے جو پڑھ لیا مقتدیوں کی قراءت ہو گئی. اس کے اوپر اضافہ کیا ہے؟ اس کے اوپر سب کا اتفاق، لہذا قرآن کوئی نہیں پڑھتا. الگ سے اس حدیث کو اٹیچ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے حد تک، لیکن یہ قابل جھگڑے والی چیز نہیں ہے. تو اس قسم کے یہ بھی اس سے مسائل ہیں. ہر چیز کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے پانی کا کنواں کا ہے معلوم کرنا، تو تشنگی دور ہوگی. پیاس بجھنے کے سورسز کو اختیار کرنا تو پیاس بجھے گی، لیکن تشنگی کا لفظ آیا تو اس کے مناسب سے کہنا پڑا. اب یہاں پر چیز ہے، تو عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرتے رہے، آج بھی انکار کرتے ہیں سارے اہل کتاب لوگ. نتیجے میں یہ ان کے خلاف ہو سکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت بعض اعتبارات سے بہت اہم ہے، اس سے اختلافی چیزیں بعد میں پیدا ہوتے رہے. اس جیسی آیت کے ذریعے سے ہی یہ قادیانی فرقہ بھی وجود میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے لا الہ الا اللہ کا جو طریقہ ہے، یہ لا کے معنی میں یہ اللہ سے پہلے ہی نہ آیا بھی تو وہی یہاں پر ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، یہ عربی سیکھیں گے سمجھانے والے کے لیے طریقہ ہے. اللہ سے بفور، ان آیا بھی تو لا کے معنی میں، ما آیا بھی تو لا کے معنی میں، ہل آیا بھی تو ماں کے معنی میں، ان آیا بھی تو ماں کے معنی میں. اور لا الہ اللہ کو ان چاروں طرف سے پڑھ لیجیے، معنی وہی جو لا الہ الا اللہ، ان الہ الا اللہ، ہل الہ الا اللہ، ما الہ الا اللہ. ان تمام کو یہ کس میں پوچھنا ہے تو انما اللہ اللہ. ان تمام کے معنی کو یہ کس میں انما کا لفظ عربی کے لحاظ سے سمجھ لیتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا اللَّهُ، تو اسی لیے ترجمہ اردو ترجمے میں لکھیں گے نہیں کا، حالانکہ نہیں کا لفظ ہیچ نہیں ہوتا، لا ہے نہیں، ترجمے میں لا لکھتے ہیں. جیسے یہ ترجمے والے قرآن لکھتے ہیں اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں رہے گا. یہ نہیں کہاں سے ہے، اسی قید نہیں آ رہے. ان دونوں کو ملا کر اردو میں ایک ترجمہ مختصر کرنا تو صرف یقیناً دونوں بھی آ گئے. جیسے لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے، مفہوم آ گیا اس میں اردو کی لحاظ سے. یہاں اہل کتاب سے مراد یہ یہودی جوز جو پیشہ کرے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ مسئلہ ختم ہو. جتنے اہل کتاب ہیں جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں سابق ذکر ہیں، اس لیے تو ذکر کرنا پڑا جس سے جڑا ہوا اس آیت کا ترجمہ ہے. جنہوں نے قتل کیا، شکوک و شبہات میں پڑے، قتل کرنے کا اعلان کیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جی. اسی بنیاد پر انکار چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہے ہیں. اللہ کی مرضی کب تک چلے گا؟ مرضی اللہ کی.
لیکن قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یہ ہماری مرضی سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو کوئی بھی آپس میں نہیں لڑتا انسان. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتے ہوتا ہے. یہ آپس اختلافات بھی اللہ کی چاہت ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا کوئی بڑی بات نہیں تھی. خود اللہ کا ارشاد ہے سورہ یونس میں، دنیا کا کوئی بھی انسان بغیر اسلام کے رہتا ہی نہیں. یعنی ہر شخص کو اسلام کی دولت نہیں ملے گی. جس کو مل گئی ان کے لیے تاکید ہے، بہت بڑی دولت سے تم نوازے گئے ہو، تمہارے رب نے اس کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے. تم اپنے انتخاب کو لغو اور بیکار کر کے مت بتاؤ. پوری دنیا تمہاری مخالفت صرف اس لیے کرتی ہے کہ تم مسلمان ہو، اور ہم مسلمان بن کر ثابت نہیں کرنا چاہے تو لا الہ الا اللہ ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سب کے سب مل کے مخالف کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی فضیلت والی چیز ہوئی ایمانی نقطہ نظر سے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کن محسودا ولا تکن حاسدا، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ جلتے رہیں حسد سے، جس کے پر حسد کرتے ہیں، جن کے پر جلتے ہیں، جن سے چڑھتے ہیں لوگ، اس کو کہتے ہیں محسود. جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مظلوم. جس سے جلتے ہیں اس کو کہتے ہیں محسود. حسد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محسود بن کر زندگی گزار لی. ولا تکن حاسدا، لیکن تو کسی کے پر چلنے والا مت بن. تو حاسد مت بن، محسود بن جا. کم و بیش ہر فرقہ، ہر مذہب اسلام اور اسلام کے اپنانے والے پر حسد کرتا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی پاک بازی پر جلنا ہے، اس لیے کہ وہ پاک باز ہے. آپ کے حق پرستی پر ہونے کے پر جلنا، اس لیے کوئی آسانی سے بدل نہیں سکتے اپنے دل کو، حق پرست نہیں ہے. انڈائریکٹ اقرار ہے ان کا کہ ہم حق پر نہیں ہیں. لیکن ہم سے سمجھے جا رہے ہیں، محسود میں شمار ہو رہے ہیں، قابل محسود نہیں بنے، تو یہ عار ہے، عیب ہے. کوشش کرتے چلیں. لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ سب کے سب انکار کرنے والے، کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن ایک دن اس پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے گا، یقین کرے گا. یہ اہل کتاب سے مراد، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا، یعنی یہودیوں میں سے کوئی ایک بھی یہودی نہیں رہے گا. پھر ایک دن آئے گا، یہ سب کے سب مانیں گے جو انکار کرتے تھے. عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے، اللہ کے فرزند نہیں تھے، کہ سارے ثلاثہ بھی نہیں تھے. کب کرے گا؟ اپنے موقع سے کرے گا. ترجمے میں ذرا نہیں، ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ ترجمہ کے لیے، لیکن مطلب آپ کے دماغ میں نہیں اترے گا. بعض مراحل ایسے کلام پاک میں ترجمے سے بات ہرگز نہیں اترے گی دماغ میں، بھلے 1 نہیں 1 کروڑ مرتبہ بھی ترجمہ کر لو سارے اصول میں. وہی کہ اب اس آیت کے ٹکڑے میں بھی اور موت ہی لفظ ترجمہ ہوگا. کوئی بھی اہل کتاب باقی نہیں رہے گا، ضرور اس پر اس کی موت سے پہلے ایمان لائے گا. ورٹیکل میننگ سے آمانہ کے بعد پریپوزیشن بھی آتا، جیسے یؤمنون بالغیب، اردو میں ترجمہ پر کا کریں، عربی کا انداز ہے، اس کا پریپوزیشن ہے، الا کر کے نہیں کریں. علیحدہ سے پوچھیں گے آپ عربی میں پر کے لیے عربی میں کیا تھا؟ الا، لیکن اس میں عربی کے پر نہیں لگتے جس سے پرواز کریں.
ہر ایک لینگویج کا ہے. جیسے انگریزی میں کنسسٹ کا لفظ آتے آپ کے بغیر استعمال نہیں ہوتے. بعض ورڈس ہوتے ہیں وہ پریپوزیشن کے بغیر یوز نہیں ہوتے. جیسے دس چیپٹر کنسسٹ آف سو اینڈ سو کر کے بولیں گے آپ. یہ ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھو آپ کا ترجمہ کاکی کے بنا پر کا ترجمہ کرے اردو کے لحاظ سے. گوئنگ کا لفظ آئے تو وداؤٹ ٹو کے استعمال ہوگا ہی نہیں. کسی کی طرف جانا چھوڑتا ہے لازم ہوتا اس کو زبانی اعتبار سے اگر سیکھنا کرنا ہے تو لینگویجوں کو اس کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہوتے. بعض مراحل میں بعض ورڈس ہوتے ہیں اس کا یوز اگر اس کے سوا اگر استعمال ہوتا پریپوزیشن چینج ہوتا تو میننگ چینج ہوتے ہیں. بغیر اس کے آئے تو اس کے میننگ الگ ہوتے ہیں. ایک پریپوزیشن سے میننگ الگ اس سے دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. عربی کے اندر سب ہے, قرآن کے اندر خود ہے. جس کا اشارہ کا لفظ کہتے ہیں اس کا عام طور پر کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے, بتا دینا تو الہ کے ساتھ لاتے ہیں. لیکن جو کنسولیٹ کے میننگ کے لیے لانا تو وہی لفظ کو لا کر اللہ لیتے ہیں. لفظ وہی ہے اشارے کا. اس کے بعد اللہ لیتے ہیں مشورہ دینا, نہیں الہ لاتے ہیں تو کسی چیز کو واضح کرنا بتا دینا. تو اسی طرح یؤمنون بھی اردو کے لحاظ سے علیہ کا استعمال نہیں ہوتا. تو ضرور یہ لام کے معنی ضرور, پھر نون کے معنی ضرور, تاکہ ضرور 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 واقعی طور پر اس پر ایمان لائے گا, یقین کرے گا اس کی موت سے پہلے. یہ اس کون ہے کمال رکھنے والوں نے خود یہ تو اسی لیے اس کے اندر حیثیت دی ہے. سادہ سیدھا ہے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا. ابھی دوسرے موت ہی سے مراد اس سے انکار کرنے والا اپنی موت سے پہلے, یا موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی وفات نہیں پائے ہیں ان کی موت سے پہلے جتنے انکار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں سب کے سب اقرار کریں گے, اس کے بعد مریں گے. تو یہ بات اور کلیئر نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس چیز کو ذکر فرماتے تھے. آپ فرماتے وَإِن شِئْتُمْ اقْرَؤُوا هَٰذِهِ الْآيَةَ, اگر تم چاہتے ہو تو اس آیت شریفہ کی تلاوت کرو. فرماتے تھے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, آئیں گے, دجال کو ختم کریں گے, کسی کی طاقت میں نہیں رہے. ساری دنیا اتنے سورسز لے کر ہے دنیا کی سپر پاور ہتھیار کر دی, وہ ہتھیار بھی ان کو ختم نہیں کرے گا. یعنی اللہ کی مرضی جہاں ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا. دجال کو ختم کریں گے, سارے سیدھے الفاظ میں معجزے کی شکل ہوگی. جب ایسا بڑا معجزے کی شکل ہوگی تو انکار کرنے کی گنجائش کا نہیں. معجزانہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اقرار انسان کے لیے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہی سب سے بڑی مدد فرمائی اسلام کو, دین اسلام, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے معجزات کی کثرت فرمائی. کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 3000 تک تو قلم بند کیا ہے کرنے والوں نے, تحریر میں لایا, ضبط تحریر میں. لیکن اس سے اور آگے بڑھ کر کہیں زندگی کا قریب ہر موڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا مظاہرہ جس کو معجزانہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے چلتے ہیں. اب اس کے بعد تو اقرار آپ ہو گیا چکے. خاندانی فرد سب سے زیادہ چاہنے والے, اس سے پہلے بھی ذکر کرتی گئی بات. چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب عقیدے کے اعتبار سے
جنگ بدر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں لڑنے کے لیے آئے تھے کافروں کی طرف سے، تلوار ہاتھ میں لے کر آئے تھے، اپنی پوری طاقت جھونکی بھی تھی، جو رول ادا کرنا تھا ادا بھی کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ابتدا میں 3000، پھر اور 2000 بڑھ کر 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں سے بھی بعض مسلمانوں کو، صحابہ کو، ان کی آنکھوں کا مشاہدہ بھی کروا دیا گیا، پتہ دلائی۔ قیدیوں کی لائن میں چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ کیا تھا؟ اپنے بھتیجے ہونے کا انکار نہیں تھا، خاندان میں جیسے بھتیجے ہونے پر فخر تھا، لیکن مخالفت کی وجہ سے آخر میں تلوار سوچ کر بھی آ گئے تھے، اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ جب قیدیوں کو فدیہ لینے والی بات آئی، انہوں سمجھو کہ جرمانہ وصول کرنا، پینالٹی ڈالنا، جو قریب 400 درہم کی بات تھی، جس کے پاس نہیں تھی ان کو دوسری سزا تھی۔ جب آپ کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چچا حضرت پیش ہوتے، جب پیسے کی بات آئی تو انہوں نے ذکر کیا، بھتیجے مکے کے لوگوں میں سب سے زیادہ محتاج اور فقیر آدمی میں ہوں، میرے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے معجزے کا ایسا فرما دیا، نبی کے معنی خود غیب کی خبر بتانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کہ آپ مدینے میں جنگ کی تیاری ہوئی، وہاں پر مشرکوں کے پاس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اُنَبِّئُکُم مَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم۔ جتنے انبیاء کو معجزے دیے تھے، شکل بدل کر تمام معجزے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ نبی کے معنی خود ہیں، انسان کے بس سے باہر، انسان کی دنیا کی کوئی طاقت ذریعے سے وہ چیز ہو نہیں سکتی، پھر ہو جانا کیا وہ چیز بتا دیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انبیاء کو، اس لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزہ کا اظہار فرمایا، یعنی ان کیفیتوں سے ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ایمان کی کڑیوں میں جمنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ اچنبے والی چیزیں، یعنی ایکسٹرا آرڈینری رول ادا کرنے والی چیزیں مشاہدے میں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آ جائے تو انسان سب جھکا دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چچا جان، آپ گھر میں کوئی نہیں، گھر کو بند رکھ کے چاچی کے روبرو سونے کے اینٹیں کہاں کہاں چھپا کر رکھا ہوں، گنتی کے ساتھ فرما دیا، اس کی جگہ کیا نصیحت کر کے نکلے آپ جنگ میں آنے سے پہلے، دیکھو اگر جنگ میں کچھ ہو جائیں گا، میں آ نہیں پاؤں گا، تو میں سونا وہاں پر چھپا کے رکھا، وہاں رکھا ہوں۔ 50 سال پہلے بھی تمام انسانوں کی سب سے بڑی بینک، ریزرو بینک آف انڈیا سے بھی بڑی، ورلڈ بینک سے بھی بڑی زمین تھی، زمین کے اندر چھپا دی، جتنے خزانوں کا سلسلہ تھا جو آج کم ہو گیا، چھپا کے رکھتا تھا، کبھی کسی کو بتاتا نہیں تھا، موت ہو گئی تو رہ گیا، خود وائم کسی کو مل گیا، خزانہ مل گیا، کہاں سے آیا؟ انسانوں کا شکاوا ہے۔ خزانے کے وارثین تک رسائی ہوتی ہے تو عام طور پر کچھ ہوتا نہیں، غیر وارثین تک کی بات آتی ہے تو نہ دکھنے والی مخلوق جو جنات کی ہے وہ بھی قابض ہوتی ہے، غیر وارث ہے
وہ ہٹتی نہیں. اب چلتے چنگے. آپ پاس عقل فکر فہم ہے, آپ کا اصل رشتہ اس سے ہے, بتاؤ. بڑے سے بڑے جن والی طاقت بھی ہے, ہٹ جاتی ہے. جس کا حق اس کو جانا ہے. جب وارث نہیں ہے تو کوئی بھی لینے کے لیے تیار ہے, تو وہ کہتا کہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. تم اس سے لینا چاہتے ہو تو چلتے ہیں. یہ بھی اسی قسم کے طریقے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان فلاں فلاں جگہ حیرت زدہ ہو کر فرمائے, اس لیے کہ اپنی اہلیہ کو خبر کرنے سے پہلے ان کی اولاد کو بھی پتہ نہیں, اہلیہ کو بھی پتہ نہیں, خفیہ طور پر دونوں کے ساتھ کوئی نہیں. تو تیسرا کون تھا؟ سورہ مجادلہ میں جہاں دو ہوتے ہیں تو سمجھو تیسرا اللہ ہے, جہاں چار ہوتے ہیں تو سمجھو پانچواں اللہ ہے. اللہ ہی تھا. اس اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, حکم دیا کہ بتا دو. یہ معجزہ ہو گیا, اور یہ نبی ہو گئی, یہ نبوت کی تصدیق ہو گئی. آپ نے سنا وہاں رکھا ہے نا, ذکر کیا نا, پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں. اس سے ہٹ کر مکے کے لوگوں میں سب سے بڑے ساہوکار تھے. یہ ہماری حیدرآباد ساؤتھ انڈیا کی اصطلاح ساہوکار مانے بڑے سود خار. اس قسم کے لین دین والے معاملے میں اور جتنے بخیل حضرات نہیں, سادے سیدھے الفاظ میں ذرا نیچے سطح کی اس طرح استعمال کرو, پیسے کے پجاری ہوا کرتے ہیں. جب اس کے لیے سب کچھ ہے, کسی پہ رحم کہیں کو آئے گا, کسی پہ ترس کہیں کو آئے گا, سب کچھ کرنا چاہیے. یہ خرابی کو دور کرنے کے لیے خدا نے سب سے زیادہ, نماز سے بھی زیادہ کا ذکر ہے انسان کی اصلاح کے لیے, اپنے جیب سے مال نکالنے کا ذکر ہے, اور زکوٰۃ کیا تھا. یہ خوبی جس نے پیدا کر لی, قدرت نہ دکھنے والے اسباب کے ذریعے سے اس کو عطا کرنے کا اعلان فرماتے ہیں. یرزق من حیث لا یحتسب, بندہ وہاں وہ گمان بھی رکھ نہیں سکتا عطا کرے گا. قرآن نے خود واضح الفاظ میں ذکر کیا, وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. سورہ سبا کے اندر ذکر فرمایا جو بھی تم نکال کر دو گی, اللہ تعالیٰ یہ احسان رکھ لیتے ہیں. دینا کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے. یہ جو کچھ کسی بندے کو اللہ کے دیتے ہیں, اللہ نے یہ طریقہ نکالا دینے کا, وہ بھی اس امت کے لیے. تو یہ اللہ کو دینا, اللہ ذرا بھی احسان نہیں رکھ دیتے, اپنی شان سے عطا کرتے ہیں. وہی مطلب ہے تم ایک نیکی کرو تو میں 10 بدلا دیتا ہوں, ایک نماز پڑھو صحیح تو میں 10 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں. کم سے کم عدد ہے. عدد کو بڑھاتے ہوئے 700 کا ذکر آتا ہے, پھر اس سے بٹ کر پھر ذکر کرتے ہیں میں یرزقہ بغیر حساب. اجی حساب کتاب کی دنیا ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی عطا باقی رہتی ہے. اللہ کا یہ تو جو بھی خرچ کرو گے اللہ دے گا. اس لیے بزرگوں کا طریقہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں, بعضوں کی زندگی تجربہ کر کے دیکھیں, بعضوں کی زندگی یہ سب قرآن کی روشنی. زکوٰۃ تو آئیں گے سب روز کا روز, جو بھی رقم آئی اگرچہ کہ آپ کی ہے, آپ کو آنا تو چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ دینا طریقہ یہ ہے. کیا آپ نے قرض دیا تھا, قرض وصول ہوا, محنت کرے محنت سے آئی, آنے کے ذریعے وہ ہے, یا وارث بنے اس کے ذریعے سے آئی, آنے کے ذریعے اچھے ہیں, اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. اس میں سہولتیں پیدا کرتے ہیں. جو بھی آئے زکوٰۃ وغیرہ تو فرائض ہے, اس سے ہٹ کر اس میں سے کچھ نکال دینا, کچھ کا حساب پوچھنا نہیں, چاہے 1 پیسہ ہو, رقم کتنی بھی ہو.
بڑی جماعت اسلاف کی بزرگوں کی جو حقائق کو سمجھیے، ان کا اپنا عملی طریقہ ہے کہ قرآن سے ایسا کرو یہ نہیں بتا، قرآن تو کرتے رہو، قرآن تو یہ کہہ دیا ومان وقت ان الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، نماز کے بارے میں ذکر کیا، رات کو رات نہیں دیکھتے، دن کو دن نہیں رکھتے، وہاں ترجمہ شب و روز، روزانہ، نہ صرف رات میں بلکہ دن میں، نہ صرف دن میں بلکہ رات میں، کبھی یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، کبھی دکھائی نہیں دیتے، سر والا نہیں، خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں؟ اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا، ان کے بڑے معافی ہے، مغفرت ہے، اور سب سے بڑی عطا ان کے لیے، نماز کے بارے میں ایسا اعلان ہے، اور یہ اعلان ایک بار نہیں، کئی طریقے سے، یہ فرمایا ایک رول بھی بتا دو، میں یوق شح نفسی، یہ اپنے دل کی تنگی والی کیفیت جس مسلمان کے دل سے ہٹ گئی، بس حقیقت میں کامیابی فلاح اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند مقام مرتبہ مل گیا اس شخص کو، رول بنا کر پیش کر اللہ۔ تو اسلام کے اندر عبادت میں سے مالی عبادت کی بھی اہمیت اور سب سے بڑی، بلکہ انسان کو اپنے رب کے پاس سب سے بڑا درجہ بڑھانے والی، روحانی درجے کے پر پہنچانے والی چیز یہی ہے۔ یہاں پر موت ہے آپ کی، اس کی موت سے پہلے، یعنی ہر شخص مرنے سے پہلے جب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو معجزانہ کیفیت ہوگی نا، دجال کو مارتا تھا، پھر فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں، الفاظ یہی ہیں جس کے یقتلون الخنزیر، یقتل الخنزیر، عیسائی خنزیر کو پالتے ہیں، کاٹتے ہیں، ابھی شہر میں بھیشن جگہ اس کے دکانات بھی، خنزیر کی گوشت کی دکانات بھی، خنزیر کو قتل کر دی گیا نا، ختم، یہ علامتیں اللہ نے بتا دی، صلیب کو توڑ دیں گے، دوسرے الفاظ میں آگے بڑھ کے اسی بولیے وہ صلیب کی شکل ہے ٹائی، ٹائی کے استعمال میں کوئی چیز نہیں رہے گی، سب ختم کر دیں گے۔ بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو قوت دینے میں لگ جائیں گے، جو پکے سچے مسلمان ہیں تو خود بخود مانیں گے، جو ہمارے سے گدرے ادھورے مسلمان ہیں اب یہ کیفیتیں غیر معمولی چیزیں دیکھنے کو آپ خود بخود یقین بڑھے گا، ان کا تو ایمان پکا ہونا قطعی ہے۔ اس کے علاوہ انکار کرنے والے جو ساری دنیا سازش میں رچی ہوئی ہے چلتے رہیں گے، اللہ کی مرضی کب تک ہے، ان کے سارے سازش سے ختم کر دے گا خود بخود، عاجز منکسر مزاج ہو کر دنیا کے اس جانب سے اس جناب تک، قطب شمالی سے قطب جنوبی تک، دنیا کے دو ہی کنارے ہیں، سارے موسموں کی تبدیلی بننا کرنا، یہ رد و بدل، کئی بارش کا زیادہ ہونا کم پڑنا، سب کچھ قدرت نے جو نظام بنایا، جس کو جانچ پڑتال کر کے انڈے کی جیسی تجویز دی، زمین کے کلے کو انڈے کا یہ کونا یہ کنارہ، ایک جانب شمال کی طرف ایک تو جنوب کی طرف، تو خود میں شمالی سے خود میں جنوبی تک ہر کوئی اسلام، دین اسلام کا فریفتہ ہوگا، قبول کرے تو اللہ لیؤمن، ضرور پیغمبر عیسیٰ ابن مریم پر یہ انکار کرنے والے بھی اپنی موت سے پہلے اقرار کریں گے جب رہیں گے، یا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب آ کر یہ کریں گے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، موت ہوئی نہیں موت ہوں گی، ان کے مرنے سے پہلے بھی جتنے انکار کر کر پیچھا کرنے والے تھے اقرار کریں گے۔ بھی اسی وضاحت ہیں یہاں ترجمے والے، آپ ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمے سے قرآن پڑھنا ہے، لیکن چند مراحل رہیں گے وہاں آپ کو ترجمہ کام دے نہیں پائے گا، کیونکہ عربی کا ایک انداز ہے، ترجمہ کسی بھی زبان کی صحیح نیابت کرتا نہیں، یہ
ماہرین لسانیات کا بھی بالکل صحیح تحقیق کے بعد اعلان ہے، قریب قریب معنی میں یہ ایسا ایسا کہیں گے. وہ یوم القیامت، اسی لیے وقت ایک بات ہوگی. اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، اور سب کے سب گواہی دیں گے کہ پیغمبر جنہوں نے اقرار نہیں کیا قیامت کے دن بالکل اقرار نہ پھر اللہ کے فضل کے کو کہا کہ ثالث ثلاثہ کیوں کہا کہ مخالفت کیے تھے وہاں کا اقرار کیا تھا. یہ اہل کتاب کی ایک شکل. ابھی ایک اہم شبی ان کے اندر جو بنیادی خرابیاں کیا ہیں، تورات کی خلاف ورزی کیسا کی ہے، ان کا ذکر ان کے واسطے نہیں کر رہے، موجودہ اس کے واسطے بھی ہے. اب اس امت سے مسلمان جو جڑے ہوئے ہیں اس کلام پاک سے، وہ بھی اللہ کی کتاب تورات سے جڑے ہوئے تھے. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم موسوی ہیں، شریعت اس موسوی کے پر ہم قائم ہیں. عمل ہے کیا؟ ہم محمدی ہیں، ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا عملی طور پر یہ ثبوت ہے کیا؟ جو دو سبق پڑھانا ہے جو اگلی آیت میں